السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی مشتاق، آپ نے مفتی عارف بن نور محمد صاحب کا یہاں جواب بھیجا نماز جمعہ کے تعلق سے کہ جمعے کی ادائیگی جو ہے وہ کسی دیہات میں یا گاؤں میں نہیں، بلکہ جمعہ نماز وہاں ادا کی جائے گی جہاں بڑا شہر موجود ہوگا۔ اور پھر اس کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب یہ قول کہ جس میں انہوں نے کہا کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، بڑے شہر کے اندر ہی جمعے کا اہتمام ہوگا، چھوٹے موٹے گاؤں کے اندر جمعے کا اہتمام نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قول سندن مرفوع نہیں ہے، بلکہ یہ قول سندن موقوف ہے، مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر موقوف ہے، انہی کا قول ہے۔ اور اس قول کے تعلق سے بھی ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ مرفوعاً نہیں ہے، یہ موقوفاً ہے، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ اور اسی طرح جس نے اسے مرفوع کہا تو اس کو وہم ہوا ہے کہ یہ مرفوع ہے، جبکہ یہ مرفوع نہیں ہے۔ اور اس روایت کے تعلق سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ضعفہ احمد، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف کہا۔ اور شارح صحیح مسلم امام نووی رحمہ اللہ اسے کیا کہتے ہیں؟ ضعیف جداً۔ مفتی اپنا عارف صاحب بن نور محمد بن غلام رسول صاحب کیا ہے؟ ضعیف جداً ہے۔ اور امام احمد نے اسے موقوفاً ضعیف بتلایا ہے، یہ مرفوع نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں، حضرت علی کا قول ہے، اور اسے بھی امام احمد ابن حنبل ضعیف بتاتے ہیں، اور امام نووی رحمہ اللہ المجموع کے اندر جو ہے وہ اسے ضعیف جداً بتاتے ہیں، سخت درجے کا ضعیف۔ نمبر ایک، اس روایت کے تعلق سے جب میں نے اس کو سرچ کیا تو ایسے بہت سارے اور قول بھی مجھے ملے ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہ مفتی عارف صاحب نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانتے ہیں، وہ تو صحابی رسول ہیں، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بڑے ان کے فضائل ہیں، تو جی کیا کرنا ہے، اینڈ پر میں آپ کو قرآن کی آیت بھی پڑھ کر سنا دوں گا۔ فی الحال آپ نے کہا کہ حضرت علی کی بات نہیں مانی جاتی، اور ہم وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائی دیوبند کے بہت بڑے عالم اور زکریہ صاحب وہ بتا چکے ہیں کہ ایک طرف دلیل ہو، محمود الحسن دیوبندی صاحب اور زکریہ صاحب، ایک طرف دلیل ہو اور ایک طرف تقلید ہو۔ انہوں نے واضح لکھ دیا، کہہ دیا ہم دلیل کو پرے کریں گے اور ہم تقلید کو لے لیں گے، تقلید کو اختیار کریں گے اور دلیل کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے ہم نے تو مفتی اپنا محمود الحسن دیوبندی صاحب کو پڑھا اور آپ کے زکریہ صاحب کی فضائل اعمال میں پڑھ لیا کہ ہمارے امام اعظم کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ دلیل کرتے رہیں، اصل بات یہی ہے جو ان دونوں نے اندر کی باہر کو نکال دی، وہ کیا ہے؟ گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی ہے نا، تو یہ تو اب ہو چکا ہے۔ اب آئیے سنیے، ایک طرف حضرت علی کا آپ نے قول ہے اور اہل حدیث نہیں مانتے، تو میرے پیارے بھائی صرف ہم ہی نہیں کہتے، آئیے اور بزرگوں سے بھی سنتے ہیں۔ یہ مصنف عبد الرزاق میں سے 5181 آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ان عمر بن عبد العزیز، جناب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ان لوگوں کو جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں رہنے والے تھے، ان تجمعوا، کہ تم جمعے کا اہتمام کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت کے اندر حضرت علی سے یہ کہا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ اب مصنف عبد الرزاق کی روایت میں کیا ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے
دیہات میں رہنے والوں کو کہا کہ جمعے کا اہتمام کرو۔ آپ کو معلوم ہے عمر بن عبدالعزیز کو یہ معلوم نہیں تھا، کیوں کہ وہ ثابت ہی نہیں ہے، اس لیے دیہاتیوں کو بھی حکم ہوا ان تجمعوا کہ تم بھی جمعے کا اہتمام کرو۔ اچھا، یہ تھا مصنف عبد الرزاق۔ اب آ جائیے مصنف ابن ابی شیبہ میں، یہاں بھی آپ کو نمبر بتا دو 9670 9670۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لا اعتکاف الا فی مصر جامع، اعتکاف بھی نہیں ہوگا مگر بڑے شہر اور بڑے مصر، بڑے شہر کے اندر۔ تو پھر آپ اعتکاف کرنا بھی چھوڑ دیں، اعتکاف کرنا بھی چھوڑ دیجئے، جبکہ بستیوں میں اور دیہاتوں میں ہر جگہ مسلمان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، وہ چاہے دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں۔ اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال بعض الناس، یہ کہاں پر ہے؟ مفتی محمد عارف بن نور محمد بن غلام رسول صاحب، یہ ہے معرفت السنن والآثار کے اندر، نمبر کیا ہے؟ 6328، کیا بنتا ہے؟ 6328۔ امام شافعی فرماتے ہیں رحمہ اللہ وقال بعض الناس، یہ بعض الناس مقلدوں نے کیا کہا ہے؟ لا تجوز الجمعۃ الا فی مصر جامع، کہ جمعہ جو ہے وہ بڑے شہر کے اندر ہوگا، اور جو اس پر انہوں نے ذکر کیا ہے، ذکر کردہ ان کا کلام، ان کی دلیل، وہ سندن ضعیف ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی یہ روایت سندن موقوف ہے، جناب علی کا قول ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو جمعے کے حوالے سے جو ہے وہ حدیث کے اندر آپ کو دلیل کے ساتھ میں بتا چکا ہوں، وہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت، یہ کہاں پر ہے؟ یہ آپ کا بھلا ہو صحیح بخاری میں ہے۔ لوگوں فرق تو دیکھیے نا، ہم صحیح بخاری پیش کرتے ہیں اور وہ کتاب لے کر آتے ہیں جہاں ہمیں خوردبین لگا کر دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اہل حدیث کی نظر کا کمال کے پہنچ ہم پھر بھی جاتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتا پاتے ہیں کہ یہ سندن ضعیف ہے، یہ سندن ثابت نہیں ہے، یہ موقوفاً ہے، مرفوعاً نہیں ہے، اور جس نے اسے مرفوعاً کہا اس کو وہم ہوا ہے، اور یہ ضعیف ہے اور ضعیف جداً ہے۔ یہ بحث کہاں پر ہے؟ مفتی محمد عارف بن نور محمد بن غلام رسول صاحب، اس بحث کے لیے آپ آ جائیے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ للامام البانی رحمہ اللہ میں، روایت کا نمبر ہے 917 917 کے اندر، اور ہم حدیث بیان کر رہے ہیں آپ کو صحیح بخاری میں سے۔ اچھا جی، اور میں جواب میں بتا چکا ہوں، امام بخاری جو ہے وہ کتاب الجمعہ کے اندر باب باندھتے ہیں، کیا باب باندھتے ہیں؟ شہروں اور دیہاتوں میں جمعے کا بیان۔ کیا باب باندھتے ہیں؟ شہروں اور دیہاتوں میں جمعے کا بیان۔ حدیث کا نمبر بھی سن لیں، کیا یاد کرو گے؟ 892۔ یہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا وہ بحرین کے گاؤں جواسا کی عبد القیس کی مسجد میں ادا ہوا۔ تو یہ تو گاؤں تھا، یہ تو دیہات تھا، یہاں جمعہ ہوا۔ اب حضرت علی کا قول اگر ثابت بھی ہو جائے اور ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی سنت اور آپ کا فرمان، کیا کرنا ہے؟ قرآن کی آیت میں پڑھ دیتا ہوں، مشتاق بھائی ترجمہ اس کا آپ نے سننا ہے، کس سے؟ مفتی محمد عارف صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذالک خیر و احسن تاویلا۔ مفتی صاحب یہ آیت آپ کو ملے گی پارہ 5 سورۃ النساء میں، آیت نمبر ہے 59، 59 نمبر کی آیت ہے۔